السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا ایکو بند کر دیں، بالکل ڈبلنگ نہ ہو، سادہ سپیکر ہو، بالکل سادہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو، آپ کے ضلع جھنگ احمد پور سیال میں بھائی محمود علی شاہ، اللہ ان کی عمر میں علم میں برکات عطا فرمائے، ان کی دعوت پرخلوص پر سیرت مصطفیٰ کانفرنس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، سیرت حالات کو کہتے ہیں، مصطفیٰ چنی ہوئی شخصیت کو کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے پوری کائنات میں جو شخصیت چنی ہوئی ہے اس کے حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، اس کے احوال اور اس کی باتیں کیا ہیں۔ قرآن کریم نے بھی لفظ سیرت کو اپنی زبان میں استعمال فرمایا ہے۔ رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس آیت میں لفظ سیرت حالت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو سیرت مصطفیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے چنے گئے ہیں، اس کی سیرت، اس کے احوال کیا ہیں۔ میرے دوستو، آپ اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں ایک ایک چیز چن کے دی ہے۔ اگر اس پوری کائنات میں سب سے بڑا پیغمبر ہے تو وہ رسول اعظم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر پوری کائنات میں سب سے بڑی کتاب اعظم ہے وہ قرآن کریم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ پوری کائنات میں سب سے مقدس جگہ اگر بیت اللہ ہے تو اللہ نے وہ سب سے بڑا گھر بھی ہمیں دیا ہے۔ پوری کائنات میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سب سے بڑی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ، تو اللہ نے وہ بھی ہمیں دیا ہے۔ اور ان کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے بڑی شخصیت صحابہ کرام کے شاگرد سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں، تو وہ امام اعظم بڑا امام بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ میرے دوستو، اس سے پتہ چلا اللہ نے اس امت پر کرم کی، احسان کی، مہربانی کی، فضل کی انتہا کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارا نام قرآن کریم میں یوں ذکر فرمایا ہوا سماکم المسلمین، میں تمہارا نام مسلمان رکھ رہا ہوں۔ پوری امتوں کو پیچھے اٹھا لیں، اللہ نے ان کا نام نہیں رکھا۔ امت محمدیہ حضور پاک کی تھی تو اللہ نے اس کا نام بھی خود رکھا ہے۔ میرے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ مصطفیٰ ہیں، وہ چنے ہوئے ہیں، اس جیسا کائنات میں چنا ہوا آپ کو نہیں ملے گا۔ حضور پاک کو اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز چن کے دی ہے۔ یاد رکھنا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ہیں، حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب ہیں، حضرت عبد المطلب رسول اللہ کے دادا ہیں۔ انہوں نے قسم کھائی تھی
اپنے زمانے میں، اس زمانے میں لوگ یہ قسم کھاتے تھے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ وہ قسم یہ تھی کہ میرے مولا اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دے دیے، 10 نرینہ اولاد دے دی تو میں ایک بیٹے کو تیرے نام پہ ذبح کروں گا۔ اس زمانے میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی قسم بڑی قسم سمجھی جاتی تھی۔ حضور اقدس کے دادا نے قسم کھائی، رب نے انہیں 10 بیٹے دیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت رسول اللہ کے دادا نے اللہ سے یہ دعا بھی کی تھی، اے میرے مولا آپ میرے ہاتھ سے پانی کا چشمہ شروع فرما دیں۔ پھر آب زمزم جو کنواں پہلے سے بند تھا پھر اس کو دوبارہ کھودا حضرت عبد المطلب نے، اس کے ذریعے یہ تمام چیزیں باہر آئیں۔ تو اب قسم پوری کرنے کا وقت آیا تو تھوڑی تاخیر ہوئی۔ یہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن خواب دیکھا، خواب میں فرشتہ کہتا ہے اوے شیبۃ الحمد، یہ حضور پاک کے دادا کا نام ہے، عبد المطلب تو ویسے کہتے تھے، کہا شیبۃ الحمد اپنی نظر کو پورا کر، اوفی بنظرک، اپنی نظر کو پورا کر۔ حضرت عبد المطلب نے نظر پوری کرنے کی بات تو سمجھ لی کہ اب ایک بیٹا قربان کرنا پڑے گا۔ 10 بیٹوں کو سامنے بٹھایا، 10 کے نام لکھے، قرآن دازی شروع کر دی۔ تو انہوں نے قرآن دازی میں دیکھا حضرت رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ کا نام آیا، 9 بیٹوں کا نام نہ آیا۔ جب ان کا نام نکلا حضرت عبد المطلب نے ان کی انگلی پکڑی اور پکڑ کے لے کر چلنے لگے کہ اللہ کے نام پہ ذبح کر دو۔ حضرت رسول اللہ کی پھوپھی سیدہ عاتقہ یہ درمیان میں آئی اور انہوں نے کہا ابو میں اس کی بہن ہوں، یہ میرا بھائی ہے، سب سے چھوٹا بھائی ہے، چہیتا بھائی ہے، پیارا بھائی ہے، خوبصورت بھائی ہے، لاڈلا بھائی ہے، کبھی بہنیں اپنے بھائی کو ذبح نہیں ہونے دیتی۔ ابو اگر آپ اس کے متبادل کوئی کام کر لیں تو شاید کوئی معاملہ بن جائے۔ اس زمانے میں متبادل یہ تھا اگر چیز ذبح نہ کر سکو تو 10 اونٹ رکھے جاتے تھے، اس کے بدلے میں کفارے کے 10 اونٹ ذبح ہوتے۔ انہوں نے ایک طرف 10 اونٹ گن کے رکھے، ایک طرف حضرت عبداللہ کی پرچی رکھی، پھر ان دو میں قرآن اندازی کی تو پرچی حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلی۔ بہن کہنے لگی حضرت عبداللہ کی، بیٹی کہنے لگی عبد المطلب کی، ابا جان 10 اونٹ اور بڑھا دیں، 20 اونٹ ہو جائیں گے، بھائی تو بچ جائے گا۔ پھر اس پر دوبارہ قرآن اندازی ہوئی، پھر سہبارہ ہوئی، پھر چوبارہ ہوئی، یوں 10 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی۔ 10 کو 10 سے ضرب دے 100 بنتا ہے، 100 اونٹ ایک طرف، حضرت عبداللہ ایک طرف۔ جب 90 بار کی 9 بار کی قربانی کے بعد 90 بار اونٹوں کی تعداد پہنچ گئی، آخری 10 بار رکھے، اس وقت یہ قربانی حضرت عبداللہ کے نام پہ نہیں اونٹوں کے نام پہ آئی۔ حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، ایک جگہ ایک دیہاتی آیا، اس نے عرض کیا یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ اس سے بات کی، معاملہ طے کیا، وہ چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ابن الذبیحین کیسے ہیں، 2 ذبیحوں کے بیٹے؟ کہا میرے صحابہ ایک میں اولاد ابراہیم ہوں، ایک میں اولاد عبد المطلب ہوں۔ اولاد ابراہیم میں حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام اسحاق ہے، ایک کا نام اسماعیل ہے۔ حضرت اسحاق کی نسل سے 70,000 انبیاء بنی اسرائیل کے آئے ہیں، حضرت اسماعیل کی نسل سے اکیلا میں آیا ہوں۔ اسماعیل وہ ہے جس کے لیے میرے دادا حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اس کی وجہ سے قربانی کے لیے ان کو ساتھ لے کر چلے۔ جب زمین پر لٹایا رب نے اس کی جگہ دمبا دے دیا، وفدیناہ بذبح عظیم کہہ کر جب دمبا ملا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس دمبے کو ذبح کر دیا۔ گویا حضرت ابراہیم کا فدیہ اللہ نے دیا۔ وہ دمبا کسی دمبی کا بیٹا نہیں تھا، وہ دمبا کسی بکری منڈی سے نہیں خریدا گیا تھا، بکرا منڈی سے نہیں لیا گیا تھا، بلکہ اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ وفدینا، اللہ نے جمع متکلم کا صیغہ بولا ہے جسے پرولل کہتے ہیں۔ یہ رب نے جمع کی بات کر کے فرمایا میں نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ خود دیا ہے۔ پتہ چلا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اسی لیے حضرت اسماعیل کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کے بیٹے اسحاق سے باقی انبیاء آئے، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ ایک ذبیح
وہ ہیں, دوسرے زمین میرے ابو ہیں جن کے لیے 10 بار قرآن دازی ہوئی, 10ویں بار اونٹوں کا نام نکلا تو وہ بھی ذبی ہیں. یہ بوڑھا ہے, یہ پرانا ہے, یہ قدیم ہے, یہ بزرگ جانتا ہے, اسی لیے اس نے مجھے ابن الذبیحین کہا ہے. پانی یہاں تھا, کہاں گیا؟ توجہ, حضرت رسول اللہ فرمانے لگے اسی لیے مجھے ابن الذبیحین فرمایا گیا ہے. تو میرے دوستو, اللہ نے مصطفیٰ ہمیں دیا, یہ اس کی سیرت ہے جو ایک ایک چیز چن کے ہمیں دی ہے. سیرت مصطفیٰ پہ ایک بات مزید سمجھیے, اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلیکشن کی ہے, انتخاب کیا ہے, رسول اللہ کو چن کے آپ کو اور مجھے دیا ہے. میرے دوستو, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا ہے, چن کے آپ کو اور ہمیں دیا گیا ہے, اور ہمیں رسول اللہ کا امتی بنانے کے لیے بھی چنا گیا ہے. قرآن کریم میں ہے هو اجتباکم, اللہ نے تمہیں چنا ہے, تمہاری سلیکشن کی ہے, تمہیں انتخاب کر کے اللہ نے امت محمدیہ کا فرد بنایا ہے. جیسے آپ اور ہم کسی کلاتھ ہاؤس میں جائیں, کسی مارکیٹ میں جائیں, کسی فروٹ کی دکان پہ جائیں, ہمارے پاس پیسے بھی ہیں, دکاندار کے پاس سامان بھی ہے, ہم اپنی جیب کے مطابق اچھی سے اچھی چیز لیتے ہیں. ہاں بھئی یہ لیں, جی نہیں یہ میرے گھر کے ڈینر سیٹ میں نہیں سجے گا, مجھے وہ چاہیے, جی وہ نہیں مجھے وہ چاہیے. بندہ اعلیٰ نہیں دیکھتا, بندہ اپنی پسند دیکھتا ہے, بندہ ادنا نہیں دیکھتا, بندہ اپنا انتخاب دیکھتا ہے, بندہ اپنی ضرورت دیکھتا ہے, اپنی طلب اور حاجت دیکھتا ہے, اس کے بعد چیز کو اٹھا لیتا ہے. اللہ رب العزت نے حضور پاک کے لیے اس امت کو چنا ہے, امت کی دین کی حاجت کو دیکھا ہے, رسول اللہ کے دین کی ضرورت کو دیکھا ہے, دین کے اسباب کو دیکھا ہے, وجوہات کو دیکھا ہے. جس جگہ جو ضرورت آئی اللہ نے اس کے لیے فرد مہیا کر کے حضور کی امت بنائی ہے. مستدرک حاکم میں امام ابو حاکم نیشیہ پوری رحمہ اللہ المتوفى 405 ہجری کتاب معرفت الصحابہ جلد نمبر 3 مستدرک حاکم میں لکھتے ہیں, فرمایا اللہ کے رسول نے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی, اللہ نے جیسے مجھے نبیوں میں چنا کہ ختم نبوت کا تاج اس کے سر پہ آئے, ویسے اللہ نے میرے صحابہ کو پوری امت کے نبیوں کے صحابہ میں چن کے مجھے دیا ہے. میں بھی چنا ہوا ہوں, میرے صحابہ بھی چنے ہوئے. حضور پاک علیہ السلام مصطفیٰ چنے ہوئے ہیں, ایک ایک موقع پہ چنا گیا ہے. اگر میں یوں کہوں رسول اللہ کو چنا گیا ایک ایک موقع پر دین کی ضرورت کے لیے, ایک ایک موقع پہ دین کی حمایت کے لیے, ایک ایک موقع پہ دین کی تائید کے لیے, ایک ایک موقع پہ دین کی تصویب کے لیے, ایک ایک موقع پر دین کے تعاون کے لیے. تو یہ باب بہت وسیع ہے, یہ باب بہت لمبا ہے. مثلا میں اس کو شروع کرتا ہوں. اللہ نے ایک ایک موقع پہ رسول اللہ کو چنا ہے. میرے دوستو, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں, آپ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضور کے لیے ایک ایک چیز چنی گئی ہے, تبھی یہ مصطفیوں بنے ہیں. اللہ کے رسول پیدا ہوتے ہیں, مکہ میں اس رات بچے اور بھی پیدا ہوئے تھے, لیکن حضرت عبد المطلب حضور پاک کے دادا نے ان کا نام محمد رکھا ہے. حضرت عباس سے پوچھا گیا آپ کے والد حضور کے دادا نے آپ کے نبی آپ کے بھتیجے کا نام محمد کیوں رکھا؟ وہ کہنے لگے میں نے اپنے ابو حضرت عبد المطلب سے پوچھا آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا؟ میرے دادا کہنے لگے وجہ یہ تھی یہ میرا یتیم پوتا تھا اور میں نے یہ بات سوچی کہ اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض, میں یہ چاہتا تھا اس کا نام محمد رکھوں. محمد کا معنی تعریف والا, تاکہ اللہ آسمان میں اور مخلوقات زمین میں اس کی تعریفیں کرے. اللہ نے نام بھی چن کے دیا. نام کے بعد رسول اللہ کی صفات دیکھیں. حضور پاک علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہونے پہ بچے اور بھی پیدا ہوئے, لیکن کسی دائی نے حضور پاک کو نہیں اٹھایا. کیوں؟ حضور کو وہی دائی اٹھائے گی جو رسول اللہ کی ضرورات کے لیے چنی گئی ہے. ہاں اسی نے اٹھایا جو اسباب کی دنیا میں زیرو تھی, جو سبب کی دنیا میں صفر تھی, جس کے پاس اونٹنی تھی تولا گر, جس کا گھر تھا تو غربت کا ڈیرا, جس کا معاملہ
معاملہ تھا تو کمزوری والا یہ معاملہ، یہ عورت آئی ہے اور اس نے کہا چلو خالی نہ جاؤں۔ میرے دوستو، اللہ آپ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں ملے جائے۔ آپ بنو سعد کی بستی کا وزٹ کیجئے، مکہ مکرمہ سے آپ طائف کے ہدہ کے راستے پہ جائیں، 170 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہے جہاں بنو سعد ہے۔ اللہ کے رسول کی دائی سیدہ حلیمہ سعدیہ نور اللہ مرکزہ وہاں سے تشریف لائی تھی، حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئی تھی، حضور کو اٹھا کے یہ اس نے واپس سفر کیا ہے۔ 170 کلومیٹر ایک طرف، 170 کلومیٹر دوسری طرف، یہ 340 کلومیٹر بنتا ہے۔ 340 کلومیٹر اس لاغر اونٹنی پہ آئی ہے، لیکن جب آئی تھی اس کی اونٹنی سب سے پیچھے، جب حضور کو لے گئی اس کی اونٹنی سب سے آگے، وہ پوچھنے لگی سہیلیاں حلیمہ تو نے کہاں سے سواری لی ہے؟ مکہ میں بدل لی تھی، اپنی سواری بیچ کے گویا مارچا کر لیا تھا۔ کہا جی نہیں، یہ میں نے اس پر سوار ایسا بٹھایا ہے جو میری اونٹنی بھی چنی ہوئی بن گئی ہے۔ وہ رسول اللہ کو وہاں لے گئی۔ 4 سال تک اللہ کے رسول نے بنی سعد کی زمین پر وقت گزارا ہے۔ اس اللہ کے رسول کے ساتھ وہاں جو کام ہوئے ہیں یہ کائنات میں بھی چنے ہوئے ہیں، اس جیسے معاملات نہیں ملتے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے، اللہ کے رسول کو حضرت حلیمہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ ایک بندے کے پاس دیگچی ہے، اس زمانے کا کوئی برتن تھا، میں نے دیگچی سے تعبیر کیا ہے، اس میں پانی ہے، حضور پاک کا ہاتھ بے خیالی سے اس میں چلا جاتا ہے، اس نے اپنے بیمار کو پلا لیا، اس کی بیماری درست ہو گئی، اس دن سے لائن بن گئی۔ بیمار اپنا پانی اپنے اوپر دم کرانے کے لیے برتن میں لاتے، اماں حلیمہ کے گھر میں حضور پاک کا ہاتھ مبارک اس میں ڈبویا جاتا، وہ پلا دیا جاتا، بیماروں کو صحت مل جاتی۔ یہ معاملہ یوں چلتا رہا، ایک عرصہ گزرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2.25 سال کے لگ بھگ ہے۔ اللہ کے رسول کے شک صدر کا معاملہ ہوا، اماں حلیمہ ڈر گئی، یہ لے کر حضرت آمنہ کے پاس آئی، کہا یہاں کوئی بندہ آیا، وہ ایسے بندے آئے، اس نے اس کا سینہ کھولا، اس کے سینے کو دھویا، پھر وہ چلے گئے، نہ مجھے کوئی نشان نظر آتا ہے، نہ مجھے کوئی معاملات نظر آتے ہیں، یہ بچہ تو بڑی برکت والا ہے، لیکن کیا ہوا؟ میں ڈرتی ہوں، میں اس کو اب نہیں رکھ سکتی، آپ اپنی اپنی امانت اپنے حوالے کر لیجئے۔ اماں آمنہ فرمانے لگی مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، آپ نے اتنا عرصہ میرے بچے کی پرورش کی ہے، ایک عرصہ اور صحیح، مجھے آپ پہ اعتماد ہے، آپ پہ اعتبار ہے، آپ اس کو لے جائیں۔ وہ لے گئی ہیں، 2 سال اور رہا ہے، 4 سال تک حضرت اماں سعدیہ اماں حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اپنے علاقے میں کی ہے۔ آپ اٹھائیے مشکات کی شروحات، آپ کو ملے گا حضرت اماں حلیمہ کی بیٹی ہے سیدہ شیمہ بنت حلیمہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ کی رضائی بہن ہے۔ رضائی بہن سمجھتے ہیں کیسے کہتے ہیں؟ جو بچپن میں ایک رضائی میں سوئے، رضائی بہن کیسے کہتے ہیں؟ ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہو، توجہ، کہیں یہ نہ سمجھنا 2 بچے ہوں تو ایک رضائی میں سوئے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھنا رضائی بہن ہے۔ رضاعی یہ عین کے ساتھ ہے، رضاع اس کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانا، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، قرآن کریم نے بھی ذکر کیا رضاع کا معنی۔ میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے۔ اب دیکھو اللہ نے ایک ایک معاملے پر چنا کیسے ہے۔ حوازن کی جنگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 4 سال پہلے طائف فتح ہوتا ہے، حوازن کی جنگ میں فتح یابی ملتی ہے۔ ایک خاتون آئی، صحابہ کرام سے کہا مجھے لے جاؤ، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ حیران، ہمارے نبی تو اکلوتے تھے، نہ ان کا کوئی بھائی نہ ان کی کوئی بہن، یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ حضرت اماں شیمہ، حضرت اماں حلیمہ کی بیٹی جب رسول اللہ کے پاس آئی ہیں، روایات میں آتا ہے اللہ کے رسول کو جب اس نے بتایا، حضور نے اپنی کالی کملی والی وہ چادر بچھا دی، اپنی بہن کو بٹھایا۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، میں اگلا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ روایات سیرت میں موجود ہے، آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا
کہ آپ نے مجھے بچپن میں اپنی گود میں اٹھایا تھا، اپنی کوپ پہ اٹھایا تھا، تو کوئی بات تو کر دے۔ تو اس نے اپنی انگلی پیش کر دی، کہا آپ نے بچپن میں ادھر دندی لگائی تھی۔ چنے ہوئے کا معنی یہ ہے کہ اس نبی نے جو بہنوں کو حقوق دیے ہیں، آج ہم سیرت کے جلسے اٹینڈ کرتے ہیں، جلسے کے لیے نام بڑا لکھواتے ہیں، اس میں بڑے لوگ آ جائیں، لیکن وہ اپنی بہن کا حق کھا کر آتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں میرے باپ نے میری بہن کی شادی کی ہے تو جہیز میں وراثت بھی دے دی ہے، اب اس کا وراثت میں حصہ کوئی نہیں ہے، میں اس کی زمین کھا جاؤں۔ بہن روتی رہے، ابو نے تینوں دیا نہیں سی؟ یہ تم مصطفیٰ کا میلاد اور مصطفیٰ کی سیرت منا رہے ہو؟ یہ ہمارا کردار ہو؟ وہاں رسول اللہ اپنے کندھے پہ رکھی ہوئی چادر بچھاتے، اور ہمارا یہ حال ہو ہم اس کے حق میں دی ہوئی وہ چیز بھی لے لیں۔ عورتوں کی عزت سکھائی گئی ہے۔ آج حق مہر معاف کرانا خامد اپنا حق سمجھتا ہے، اپنی بیوی کو حق مہر نہ دینا اپنا حق سمجھتا ہے، اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ یہ حق ہے؟ عورت کی عزت تو اللہ کے رسول نے یوں سکھائی ہے۔ میرے دوستو، جنہوں نے بیویوں کے حقوق کھائے ہیں، بہنوں کے حقوق کھائے ہیں، بیٹیوں کے حقوق کھائے ہیں، ماؤں کے حقوق کھائے ہیں، یہ قیامت میں رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ ان کی آنکھوں سے آنکھیں چار نہیں ہونی۔ یہ مصطفیٰ کو کس منہ کے سامنے جا کر اپنا چہرہ پیش کریں گے؟ میرے دوستو، سیرت مصطفیٰ پر میں بات کر رہا، ایک ایک چیز ہمیں چنی ہوئی ملی ہے۔ رسول اللہ وہاں سے واپس آتے ہیں، حضرت اماں آمنہ کے ساتھ ہیں۔ اماں آمنہ نے 4.5 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کو وصول کیا ہے، اور پھر حضرت آمنہ کے دل میں آیا میں اس اپنے بیٹے کو اس کے والد کی قبر پہ لے جاؤں۔ حضرت عبداللہ مکی ہیں، حضور بھی مکی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی، اتم بنی نجار میں ہوئی تھی۔ یہ مسجد نبوی کا آج حصہ ہے۔ باب السلام سے پہلے گیٹ نمبر 7 کی چوتھی چھتری یہ اتم بنی نجار ہوا کرتا تھا۔ اس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نانحال کا گھر تھا۔ ادھر حضرت عبداللہ کی قبر ہے۔ حضرت اماں آمنہ لائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5ویں سال میں ہو چکی ہے، 6 سال کی عمر شروع ہے۔ رسول اللہ کی والدہ لائی، حضور پاک کے ماموزات کے گھر لائی۔ 1 مہینہ اللہ کے رسول یہاں رہے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں، طبقات ابن سعد جلد اول باب ذکر آمنہ بنت وہب کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے، ابن عباس فرماتے مجھے اللہ کے رسول نے دکھایا اس جگہ میں نے امی کے ساتھ راتیں گزاری تھی۔ ایک کمرہ مجھے دکھایا رسول اللہ نے، اور فرمایا ادھر ایک پرندہ بیٹھتا تھا، نطیر طائرہ ما انیسا ما اقوالی ما غلمان من اخوالی۔ فرمایا میری ماموزات بچے ہوتے، محلے کی ایک چھوٹی بچی انیسا ہوتی، ہم سارے مل کے کھیلتے، ادھر پرندے کو اڑاتے اور بٹھایا کرتے تھے۔ ہاں ہونا قبرو ابھی، اور یہ میرے والد کی قبر ہے۔ پھر اپنے والد کی قبر دکھائی۔ میں نے یہ حوالہ بڑا تلاش کیا ہے، میں آج آپ کو حوالہ فی سبیل اللہ دے رہا ہوں۔ یہ مجھے پتہ ہے مجھے حوالے میں کتنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ خاک چھاننا پڑی۔ میرے دوستو، حضور پاک نے تیراکی سیکھی اور تیراکی سنت ہے۔ تو میں بڑا سوچتا تھا کہ حضور نے کس دریا میں تیراکی کی ہے، کس سمندر میں تیراکی کی ہے۔ یہ جو تیراکی سنت ہے، دریاؤں میں تیرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ مجھے اسی طبقات کے جلد اول حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ کے حالات کے تحت، حضور کی اماں جان کے حالات کے تحت ملا ہے۔ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے 6 سال کی عمر میں بئر بنی اوم وہ تالاب ہے جو بنی اوم نے بنایا ہوا تھا، پرانے زمانے کا سوئمنگ پول تھا۔ فرمایا وہاں میرے ماموزات بھی تیرتے تو میں نے ان کے ساتھ مل کے تیراکی سیکھی ہے۔ یہ واحد حوالہ ہے جو طبقات ابن سعد میں مجھے ملا، ہو سکتا ہے اور بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور پاک علیہ السلام نے وہاں 1 مہینہ اماں کے ساتھ گزارا، اور وہاں سے واپسی ہوئی ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، حضرت اماں آمنہ بھی ہیں، اور سیدہ ام ایمن بھی ہیں، حضرت برکت جن کا نام ہے، حضرت آمنہ کی باندھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نرجع علی بعیرین او کما قال، 2 اونٹوں پہ ہم واپس آئے، ایک اونٹ پہ میں اپنی امی کے ساتھ، دوسرے اونٹ پہ حضرت ام ایمن ہے۔
جب ابوا آئے تو میری اماں جان کے راستے میں وفات ہو گئے. ابوا میں اللہ کے رسول کی اماں جان کی قبر آج بھی ہے. یاد رکھنا ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے رسول اللہ کے والد مسلمان ہیں, حضور کی والدہ مسلمان ہیں, وہ اہل الجنت ہیں. آپ کبھی رسول اللہ کی والدہ کی قبر پہ جائیں, اللہ آپ کو حرم کے سفر پہ لے جائے. آپ حرم مکہ سے دو راستے ہیں, ایک ہے نیو طریق الہجرت, ایک ہے پرانا طریق الہجرت. اگر آپ پرانے طریق الہجرت پہ سفر کریں, مکہ سے نکل کے جدہ روڈ پہ صابر آئیں, ملک عبداللہ سٹی آئیں, وہاں سے مستورہ آئیں, رابق کے روڈ پہ بائیں طرف آپ کو 22 کلومیٹر کے علاقے میں آپ کو ابوا ملے گی. اس ابوا کی وادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی قبر مبارک آج بھی موجود ہے. میں اپنے سفروں میں تقریباً ہر سفر میں حضرت آمنہ کی قبر پہ حاضر ہوا, اب بھی حاضر ہوا ہوں. اس سفر میں کچھ عرصہ پہلے میرے دوستو سیدہ آمنہ کی وفات ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کل 6 سال ہے. 6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کی اماں جان کی وفات ہے. اور حضرت اماں آمنہ کی پتہ ہے وفات کے وقت عمر کتنی تھی؟ 24 سال. کتنے سال؟ 24 سال. آج تو 24 سال میں بچیوں کے لوگ شادی بھی نہیں کرتے. شادی دی عمر ہے, میرج لائف چل رہی ہے. یہ کون سی میرج لائف ہے میرے دوستو؟ 24 سال رسول اللہ کی اماں جان کی عمر وفات کے وقت ہے. ذرا حضرت عبداللہ کی عمر کو دیکھیے. حضرت عبداللہ رسول اللہ کے والد مکرم ہیں, ان کی وفات کے وقت عمر 18 سال ہے. حضرت رسول اللہ کے امی اور ابو جان کی شادی 17 اور 16 سال کی عمر میں ہوئی ہے. اندازہ لگاؤ. اس لئے کہتے ہیں بچپن میں شادیوں کو رواج دو. جب بچپن میں شادی کو رواج دو گے نکاح عام ہوگا, زنا ختم ہو جائے گا, بد نظری کا وجود ختم ہو جائے گا, گناہوں کی جڑ کٹ جائے گی. اگر آپ نے بالغ ہونے کے بعد شادیوں کو رواج دیا, جتنا نکاح عام ہوگا, اجالا جتنا عام ہوگا, اندھیرا اتنا کم ہوگا, روشنی جتنی پھیلے گی, تاریکیاں اتنی دور بھاگیں گی. تو نکاحوں کو عام کرنا سیکھیں. یاد رکھنا میرے دوستو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام ایمن یہاں سے واپس آئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال دادا نے پرورش کی. عمر مبارک 8 سال دادا فوت ہوئے. حضرت ابو طالب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے والد مکرم ہیں. انہوں نے رسول اللہ کی پرورش کی ہے. شفقت کی انتہا, پیار کی انتہا, محبت کی انتہا, یگانگت کی انتہا, عطا کی انتہا, حفاظت کی انتہا. پیغمبر علیہ السلام پر ابو طالب نے اپنی جان لوٹائی ہے. جب تک ابو طالب اس دھرتی پر موجود رہے, اللہ کے رسول کو جسمانی تکلیف کے لیے سامنے انہوں نے کھلے طور پہ آنے کی کوئی جرات اتنی زیادہ نہیں کی تھی. کوئی اکا دکا بات ہو. ایک موقع پہ تو یوں بھی ہوا تھا, ابو طالب کے پاس مکہ کے لوگ آئے تھے, آ کر کہا تھا آپ اپنے بھتیجے سے ہماری ڈیل کرا دیجئے یا ڈھیل کرا دیجئے. کہا جی کیا ہے؟ کہا ہم 1 سال اس کے رب کی عبادت کریں گے, یہ 1 سال ہمارے بتوں کو کچھ نہیں کہے گا, ہم اگلے سال یہ ہمارے بتوں کی عبادت کرے گا, ہم اس کے رب کے خلاف نہیں بولیں گے. اس کے بدلے میں اسے دنیا کی حسینہ جمیلہ خاتون چاہیے, ہم رشتہ دینے پہ تیار ہیں. دولت چاہیے, پاؤں میں ڈھیر لگانے پہ تیار ہے. حکومت چاہیے, تاج سلطانی اس کے سر پر سجانے کے لیے تیار ہے. لیکن اللہ کے رسول یہ بات چھوڑ دیں. ابو طالب یہ شرط لے کر بھتیجے کے پاس آئے تھے. حضور پاک علیہ السلام نے بڑے ادب احترام سے اپنے چچا کو کہا تھا, یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک هذا الامر ما ترکته. یہ تو دنیا کے پیسے کی لالچ, دنیا کی لڑکی کی لالچ, دنیا کی بادشاہی کی لالچ ہے. یہ دنیا چھوڑو, زمینیں چھوڑو, یہ آسمان پہ سفر کرتے ہوئے پہنچے, چاند کے پاؤں پڑے, اے چندہ مامو نیچے اتر, ہم تجھے رسول اللہ کے دائیں ہاتھ پہ لے جاتے ہیں. سورج کے پاؤں پڑے اور اسے لے کر آئے, میرے بائیں ہاتھ پہ سما دے. کہتے ان سورج اور چاند کا مالک تو ہے, جب چاہے طلوع کر دے, جب چاہے غروب کر دے.
اگر یہ کر سکے کر نہیں سکتے، اگر کر بھی سکے میرے ہاتھوں پہ لا دے الا ان اترک ھذا الامر، شرط یہ ہو میں توحید چھوڑ دوں، شرط یہ ہو میں اسلام چھوڑ دوں، شرط یہ ہو میں دین کی دعوت چھوڑ دوں، مذہب الہی چھوڑ دوں، اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دوں، شرک کی نفی چھوڑ دوں، توحید کا دامن چھوڑ دوں، میں اس چاند اور سورج کو زمین پہ دے ماروں گا، شریعت نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سیرت مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ آج ہم شادی میں خاندان سے ڈر کے، شادی میں برادری سے ڈر کے، تقریب میں فیملی سے ڈر کے کوئی گانا بجانا کرا لیتا ہے، کوئی نٹوے بلوا کر ڈانس کروا لیتا ہے، کوئی اور گناہوں کے کام کرتا ہے۔ جی فیملی ٹوٹ جائے گی، جی چاچو ٹوٹ جائے گا، جی مامو ٹوٹ جائے گا، جی کسی کو کیا منہ دکھائیں گے، ایتے مطام نہیں ایتے خوشی ہے، چار میراسیاں نو لب لو، یہ کون سا حربہ ہے، یہ کون سی لاجک ہے؟ پیغمبر اسلام نے نہیں دیکھا، شفیق چچا ہے، کیا حضور کو نہیں پتا اسباب کی دنیا میں ابو طالب میری حفاظت کر رہا ہے، اسباب کی دنیا میں میرے اوپر سر کہ میرے سر پر ہاتھ ابو طالب کا ہے جو میرے والد کا بھائی ہے، اور ام الرجلی سنو ابی، بندے کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ حضور کو پتا تھا، حضور کے علم میں تھا، حضور جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود مذہب اسلام پر، دین اسلام پر، شریعت محمدی پر، اللہ کے احکامات پر سودا بازی نہیں کی۔ سیرت مصطفیٰ کا پیغام یہ ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اپنی ذات کی حد تک نرمی کر لینی چاہیے۔ کوئی مجھے گالی دے دے تو معاف کر دو، کوئی گریبان پکڑ جائے تو درگزر کر دو، کوئی اوپر نیچے کہہ دے تو اللہ پہ چھوڑ دو، لیکن جب بات عقیدے کی آئے، نظریے کی آئے، مسلک کی آئے، مذہب کی آئے، توحید کی آئے، شریعت کی آئے، ایمان کی آئے، دین کی آئے، پھر سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ سیرت مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ یہ نہ سمجھے ہمارے نبی آئے جی جمی آئے نبی آئے، بڑا درجہ بڑا درجہ، اور بڑا درجہ کس لیے؟ تجھے اور مجھے سمجھانے کے لیے۔ بڑا درجہ کس لیے؟ تیرے اور میرے عقل میں ڈالنے کے لیے۔ بڑا درجہ کس لیے؟ آپ کے اور میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کا اسوہ، پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ اوے امریکہ کی وادیوں میں جا کر، امیر کی تہذیب اپنا کر، یہودی کی تہذیب اپنا کر، یہودی ایجنٹ کی تہذیب اپنا کر، اور رسول اللہ کے دشمنوں کی تہذیب اپنا کر، صحابہ کرام کے گستاخوں کی ترتیب اپنا کر، کون سی زندگی پائی ہے؟ یہ زندگی نہیں ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر دین کے ساتھ زندگی ہے تو یہ زندگی ہے، دین کے بغیر ہے تو شرمندگی ہے۔ اسی لیے اپنے رسم و رواج کے دائرے سے نکلیں، اپنے بدعات اور رسومات کے دائرے سے نکلیں، فیملی پلاننگ کے دائرے سے نکلیں، برادری کے ڈرپوک بھبکیوں کے دائرے سے نکلیں، شریعت کے دائرے میں آئیں، دین کی حدود میں آئیں، مذہب کی حدود میں آئیں، اسلام کی حدود میں آئیں۔ ہمیں اللہ نے چن کر نبی ایسے نہیں دیا کہ ہم صرف کہتے رہے جی غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کیسی موت قبول ہے؟ تجھے بے دینوں سے ترک تعلق قبول نہیں ہے، رسول اللہ جیسی شکل قبول نہیں ہے، رسول اللہ جیسا لباس قبول نہیں ہے، حضور جیسی عادات قبول نہیں ہے، حضور کی سنت قبول نہیں ہے، حضور کا اسوہ قبول نہیں ہے، شریعت قبول نہیں ہے۔ تجھے عمل کی دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تجھے ایمان کی دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے، تجھے مذہب کی دعوت دی جاتی ہے تو انتہا پسند کہہ کر دین کو ٹکرا دیتا ہے، لبرل بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تجھے غلامی رسول میں موت کیسے قبول ہے؟ میں حیران ہوں۔ موت قبول ہے، اسلام میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کی سختی قبول نہیں ہے۔ موت قبول ہے، ان نٹووں ہیجڑوں کو اور ان کھدڑوں کو اور ان خسروں کو شادی پہ بھگانا تجھے قبول نہیں ہے۔ تجھے شریعت کے خلاف اعمال تو قبول ہے، لیکن حضور پاک کی غلامی میں تجھے موت کیسے قبول ہوگی؟ پھر تو ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، عمل کی دنیا میں صفر ہے۔ پھر یاد رکھنا، جب اعمال نہیں ہوں گے
تو مال سے کام آخرت میں نہیں بنے گا. دنیا میں رشوت چل جائے گی. دنیا میں 2 روپے کسی کو دے کر شاید تم اپنی جھوٹی گواہی سچی گواہی ادھر ادھر کی بات کر کے جان چھڑا لو. آخرت کا معاملہ تو نہیں چلے گا. آخرت میں تو اعمال چلیں گے. آخرت میں تو اطاعت پیغمبر چلے گی. آخرت میں تو رسول اللہ کی فرما برداری چلے گی. میرے دوستو, حق یہ ہے کہ ہم اس سیرت مصطفیٰ کانفرنس سے اٹھے تو ہم اپنی زندگیوں میں رسول اللہ کی سنتیں لانے کا اعلان کرتے ہیں. رسول اللہ کی سنتیں اپنے گھر میں اپنی فیملی میں لانے کا اعلان کر دیں. میں حیران ہوں, بڑے بڑے لوگوں کے سر پر ٹوپی میں اس وقت دیکھتا ہوں جب گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے. 3 دن مولوی دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھنی ہے. اجی فلانا فوت نہیں ہو گیا, میں تعزیت واسطے بیٹھنا ہے. یار تو نے سنت صرف اس لیے رکھی ہے, تیرے معاملات اس لیے ہے, تیری معاشرت اس لیے. عجیب ہے, حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوتا, میری اماں بلاتی تو میں نماز توڑ کے لبیک کہتا. اور آج یہاں ماں بلا رہی ہے اور اس کو ماں کی ٹکے کی فکر ہی نہیں ہے. میں حیران ہوں. یاد رکھو, بیویوں کی بات ماننی چاہیے, عزت کرنی چاہیے. جو بیوی کی عزت نہیں کرتا اس کی بیٹی کی عزت اس کا داماد کبھی نہیں کرے گا. جو چاہتا ہے میری بیٹی کی عزت ہو وہ اپنی بیوی کو عزت دینا سیکھے. لیکن اگر کوئی بندہ صرف اپنی بیوی کو اس لیے خوش کرتا ہے تاکہ میری ماں کا دل جلے, اس لیے خوش کرتا ہے تاکہ میری ماں روئے, اللہ کے رسول نے فرمایا یاد رکھو ادنا صدیقہ واقصا اباہ واطاع الرجل امرأته واقطع امه فليرتكب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلا وخفا ومسخا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. کہ اگر یہ منظر آ جائے لوگ بیویوں کو خوش کرے تاکہ ماں روئے. اللہ کے لیے بیوی کو خوش نہیں کرنا, ماں کے رلانے کے لیے خوش کرنا ہے. اور راز نیاز یاروں کو بتائیں, یاروں سے باتیں شیئر کریں, والد سے دوری پیدا کریں, باپ کی اطاعت نہ ہو. فرمایا یاد رکھنا جیسے تسبیح کے اوپر اس حصے کو جہاں داغے کی گرا لگی ہوتی ہے اسے کاٹ دو, پیدر پہ دانے گرتے ہیں, ایسے تمہارے اوپر عذابات کی لسٹ آ جائے گی. آج وہی منظر ہے. آج نوجوان اپنے باپ کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. اس باپ نے بچپن میں اٹھا کر پالا, ماں نے بچپن میں لوریاں دے کر سلایا, یہ تھوڑا بڑا ہوا, شہوت کا بخار اس کے سر پہ چڑھا, لڑکی کو لے کر بھاگ گیا. مجھے بتائیں اس ماں باپ کی ناک کہاں جائے گی. اس دن ایک بندے نے مجھ سے رابطہ کیا, مولانا آپ سے ایک بات کرنی ہے, نیور مائنڈ. میں ان کا جی بالکل نیور مائنڈ, بات کریں, میں ناراض نہیں ہوں گا, مجھے وظیفہ چاہیے. میں نے کہا جی کس لیے؟ لڑکی تو مانتی ہے, اس کے ماں باپ نہیں مانتے, کوئی وظیفہ دے دیو. میں نے دل میں سوچا اس نے آج تک نماز کا وظیفہ تو نہیں پوچھا, زکوٰۃ کا وظیفہ تو نہیں پوچھا, بخشش کا وظیفہ تو نہیں پوچھا, روزے کا حکم تو نہیں پوچھا, اذان کا طریقہ تو پتہ سے آتا ہے یا نہیں آتا, لڑکی کا وظیفہ مانگ رہا. میں نے کہا میرے بھائی وظیفہ تو دے دوں گا لیکن ایک بات بتانا, آج اگر وظیفے لے کر شادی کر دی اور یوں بکا کر شادی کر لی تو کل تیری بیٹی بھی کسی اور مولوی کے پاس جائے گی, کہے گی وظیفہ دے دو, ابو نہیں مانتا, تجھے قبول ہے تو دیتا ہوں وظیفہ. اجی نہیں. میں نے کہا پھر حیا کر, پھر شرم کر, پھر کچھ ماحول دیکھ. یہ ہمارے اندر یہ معاملات ہیں. میرے دوستو میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں, لوگ اجی وظیفہ دے دے قرضہ اتر جائے. میں نے ایک بندے سے پوچھا قرضے اتارنے کے لیے تجھے وظیفے نہ پڑھنے پڑتے, اگر تیری نیت یہ ہوتی قرضہ لیتے وقت کہ میں یہ قرضہ اتاروں گا, حدیث پاک میں ہے اگر کوئی قرضہ اس نیت سے لیتا ہے کہ میں ضرور اتاروں گا, رب اس کی مدد کرتے ہیں, وہ ایک دن قرضہ اتار دیتا ہے. اگر اس نیت سے لیتا ہے کہ میں کھا جاؤں گا, نہیں اتاروں گا, اللہ اس کی مدد نہیں کرتے. کوئی مجھ سے قرضہ اتارنے کے وظیفے پوچھے تو میں کہتا ہوں ایمان سے بتا, جب قرضہ لے رہا تھا اتارنے کی نیت تھی؟ اجی ہوتے پیچھے لگ گئے تو اس وقت ایسی سوچائی بس جان چھٹ جانی ہے. ہماری پشتو زبان میں کہتے ہیں نن بشی سبا بشی, آج ہو جائے گا اور کل ہو جائے گا.
تھوڑا صبر کرو تے ہو جانا ہے، بے فکر رہو تے ہو جانا ہے۔ اسی دینے یو کال بڑا تگوری، 1 سال آگے دیکھ لینا، یو جملہ کہہ کر جان چھڑاتے ہیں۔ تو اس نیت کے لینے والے کی وظیفے کام نہیں کرتے۔ آپ کہیں مجھے اعلیٰ صورت بتائیں جو میں نماز میں پڑھوں، وضو تم نے کیا نہ ہو تو نماز ٹھٹ قبول تھی ہونی ہے؟ نماز کیا قبول ہونی ہے؟ تیرا وضو تو نہیں ہے، تو وظیفہ لے رہا ہے قرضہ اتارنے کا، لیتے وقت تو تیری نیت ہی نہیں تھی۔ میرے دوستو، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی صحیح رکھیے۔ بہنوں کو حق دینا سیکھو، بیٹیوں کو حقوق دینا سیکھو، بیویوں کو حقوق دینا سیکھو، ماں کی عزتیں کرنا سیکھو، اپنے والد کا مزاج سمجھنا سیکھو، اپنے بھائیوں سے تعلق مضبوط کرو۔ خدا کی قسم تمہارے خاندان پر رحمتیں آئیں گی۔ آج بھائی بھائی کا حق کھائے، بھائی بہن کا حق کھائے، بہن بھائی کا حق کھائے۔ بھائی کا پتہ چلتا بہن سے محبت کا اس وقت ہے جب بھائی کے پاس اپنی اس کی بیوی آ چکی ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے یہ اپنی بیوی کی زیادی قدر اس لیے کرتا ہے تاکہ بہن روئے، یا اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ خوش ہو۔ پھر اس بھائی کا پتہ چلے گا۔ پھر اس بھائی کا، اس دن ایک بھائی کو ایک بہن اٹھا کر لے جا رہی تھی گلی میں، چھوٹی بچی تھی، وہ اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ میں نے دوستوں کا میں نے کہا دیکھا، یہ دیکھا نا، آج بہن اٹھا کر لے جا رہی ہے تاکہ میرا بھائی تھکے نہیں، بچہ ہے بھائی۔ کل یہ بھائی بڑا ہو کے کہے گا تینوں تے ابے حصہ دیتی تا تو کنو زمین دی مالک نکل آئی ہیں، کل یہی کہے گا، کل یہی کہے گا۔ میرے دوستو، اسی لیے حقوق نہ دیے، 100 حج بھی کر لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حقوق دینا سیکھو، حقوق دینا سیکھو۔ یہ نہ سمجھے میں حق کھا کے اگلی صف میں آ کے نماز پڑھوں گا تو بخشا جاؤں گا، جی نہیں۔ شقی محروم وہ بندہ ہے جس کی نیکیاں قیامت میں وہ لوگ لے جائیں گے جن کے حق اس نے دینے ہیں، ان کے گناہ یہ لے کر جہنم چلا جائے گا۔ لَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ۔ میرے دوستو، اسی لیے آج کے پروگرام کا میسج اور پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو سیرت مصطفیٰ کے مطابق بنائیں گے۔ سارے دوست وعدہ کرتے ہیں کریں گے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سن لیں، آپ میں جو نوجوان بیٹھے ہیں جو خصوصاً اپنی آئی ڈیز چلاتے ہیں، اپنے پیجز پر آئی ڈیز چلاتے ہیں، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، tune.pk پر، گوگل پر، یوٹیوب پر، میں ان کو کہتا ہوں ایک کام کے اندر احتیاط کیا کرو۔ گستاخان رسول، گستاخان صحابہ کی بہتات ہے دنیا میں، ان کی ویڈیوز کو اپنی پیجز سے لائک نہ کیا کرو، اپنی آئی ڈیز سے شیئر نہ کیا کرو، اپنی آئی ڈیز سے کمنٹ نہ کیا کرو، ورنہ وہ تم اس کے پھیلانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ کچھ دنوں پہلے ایک کذاب آیا جرمنی سے جس نے نبوت کی شان میں گستاخی کری، اس بے ایمان کی ویڈیو ہمارے مسلمان شیئر کر کے کہتے تھے لعنت کرو اس پہ۔ میں نے کہا میرے بھائی، لعنت کرنی تھی تو ڈیلیٹ کر دیتا، تجھے کس نے کہا تو اس کی اشاعت کا سبب بن، تجھے کس نے کہا تو اس کے پھیلاؤ کا سبب بن۔ تو اسی لیے اہل باطل کی نہ چیزیں شیئر کیا کرو، نہ ویڈیوز شیئر کیا کرو، نہ ان کی نعتیں شیئر کیا کرو، نہ ان کے کلام شیئر کیا کرو، نہ ان کے مشاعرے شیئر کیا کرو، اہل حق کا ساتھ دیا کرو۔ نمبر 2، آپ کو ہمارے بیانات اچھے لگیں تو آپ ہمارا پیج لائک کر لیں، ورنہ میں کسی کی منت نہیں کرتا۔ مجھے دوست بتاتے ہیں پیج پر فلاں بندے نے لکھا یہ بندہ تو مولانا فرمان کا حمایتی ہے اس لیے ہم اس کے پیج کو ان لائک کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کل کا آج کر لے، میں کو تیرے ترلے کیتے سن کہ تو میرا پیج لائک کر، ہم کل بھی اہل حق کے ساتھ تھے، ہم آج بھی اہل حق کے ساتھ ہیں، تو چھڑ جا، دفع ہو جا، کل دا آج دفع ہو جا، مینو تیری کیلی لوڑ ہے۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں جن کو ہم اچھے لگتے ہیں، ہمارے بیانات، استدلالات، قوت اچھی لگتی ہے، وہ ہمارے پیجز کو لائک کریں۔ فیس بک پر بھی، یوٹیوب پر بھی مفتی عبدالواحد قریشی لکھ لیں، فیس بک پر آپ کو پیج ملے گا، آپ اس کو لائک فالو سی فرسٹ کر لیں، یوٹیوب پر چینل ملے گا، اس کو سی فرسٹ کر لیں۔ یہ ایک بیان ابھی چل رہا ہے اور 5 لاکھ آدمی تک پہلے کلک میں جاتا ہے، ہمارے پر 2.5 لاکھ اس کے لائکس ہیں اور 3.5 لاکھ اس کے فالوور ہیں۔ ایک بیان ابھی 1 گھنٹے کے بعد اس کے ویورز دیکھ لینا آپ، تو آپ اس کو چیک کر لیں۔ اہل حق کے اگر دل مانے تو ساتھی بنے۔ آخری بات،
جو واٹس ایپ لوگ چلاتے ہیں، جو واٹس ایپ چلاتے ہیں وہ اپنے موبائل پہ نمبر لکھ لیں، میں انہیں نمبر بتاتا ہوں، وہ ہمارے گروپ میں ایڈ ہو جائیں گے، ان کو یہ نمبر مل جائے گا، وہ یہ نمبر اپنے پاس لکھ لیں، واٹس ایپ سے آپ ہمیں میسج کریں تو آپ ہمارے گروپ میں ایڈ ہو جائیں گے، ہم آپ کو بیانات وغیرہ روزانہ کی بنیادوں پہ آپ کو ٹیم بھیجتی رہے گی، آپ یہ نمبر نوٹ کر لیں۔ جو واٹس ایپ جانتا ہے وہ نوٹ کرے، جو نہیں جانتا انہوں سمجھاون والا اوکھا کم ہے، واٹس ایپ ہوندا کی ہے، جڑا نہیں جاندا نا وہ آکھے بحق کے تے سچ ہے، جڑا جاندا وہ لکھ لے 0333 998 7709 0333 998 7709۔ جزاکم اللہ تعالی۔